یہ مہینہ بہت برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کر دیتے، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ نادار اور غریب مسلمان آسانی کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھ سکیں۔ ریاستی ادارے قیدیوں میں جہاں گنجائش ہوتی تو قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرتے، تاجر حضرات اپنے لین دین کی ادائیگیوں اور وصولیوں سے فارغ ہو کے سب لوگ، بلکہ جو سفروں پر گئے ہوتے وہ اپنے جانے آنے سے فراغت حاصل کر لیتے تاکہ یکسوئی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی برکات حاصل کر سکیں۔ کنز العمال میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ اضافت تشریفی ہے، تشریفی اضافت اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا شرف بڑھانے کے لیے اس کی نسبت کسی اعلیٰ ہستی کی طرف کر دی جائے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اس طرح کی مثالیں، اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ فرمایا رمضان شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری و شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا ہے، یعنی رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے باطن کے برتن کو صاف کر لینا۔ و رمضان المکفر، اور ماہ رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما سمی شعبان، یہ شعبان کا نام جو شعبان رکھا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ، اس لیے کہ اس میں یعنی اس ماہ میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہاں تک کہ وہ شعبان سے فائدہ اٹھانے والا جنت میں داخلے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ہم نے عرض کیا، لم یکن رسول اللہ فی شہر من السنۃ اکثر صیاما منہ فی شعبان، بات یہ ہے کہ شعبان کے مقابلے میں کسی مہینے میں آپ زیادہ تر روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ لم اراک تصوم فی شہرین فی شہر من الشہور، لم اراک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ یا رسول اللہ جتنے روزے آپ ماہ شعبان المعظم میں رکھتے ہیں اتنے پورے سال میں کسی مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ،
یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے عموماً لوگ غافل ہیں، اس کی برکات سے غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندے کے اعمال کی سالانہ رپورٹ اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی اور صحیح ترمذی دونوں میں مروی احادیث کا اگر ہم ذہن میں رکھیں انہیں، جو صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے اور صحیح ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ پہلی میں یہ ہے کہ روزانہ دن کے اعمال رات پڑھنے سے پہلے اور رات کے اعمال دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر جمعے اور ہر جمعرات اور پیر کے روز اعمال پیش ہوتے ہیں۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اعمال کی رپورٹ روزانہ بھی پیش ہو رہی ہے، اور توبہ کرنے کے نتیجے میں بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اعمال کی ایک ہفتہ وار رپورٹ بھی پیش ہو رہی ہے اور ایک پھر سالانہ رپورٹ بھی پیش ہو رہی ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ کیجئے کہ جس بندے کے مکمل اعمال کی رپورٹ اللہ کے حضور میں پیش ہو رہی ہو، وہ غفلت کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ان دو مہینوں کے سوا نہیں دیکھا، شعبان کے اور رمضان کے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا گیا، ای الصوم افضل بعد رمضان، ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے کے روزے رکھنا، تاکہ ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور برکات پورے طور پر مستفید اس سے ہو سکیں۔ دیکھیں، فرض نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں، ان سنتوں کی ایک حکمت بظاہر یہی سمجھ آتی ہے کہ سنتیں پڑھ کر آدمی یکسو ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے۔ سائل نے عرض کیا کہ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، ایسا صدقہ جو ماہ رمضان میں دیا جائے، چونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو صدقہ ہے وہ نفلی عمل فرضوں کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے، ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، جتنے روزے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں رکھتے دیکھا ہے، اتنے کبھی کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ سید اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن ابی قیس، ان کا بیان صحیح ابو داود میں ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، تقول، وہ فرما رہی تھی، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان الا قلیلا، صحیح مسلم میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا کہ بہت کم دن ہوتے تھے جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، ورنہ زیادہ تر شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کا عمل ہے، لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم۔ ہاں اگر ایک آدمی روٹین میں روزے رکھتے آ رہا ہے، مثلا پیر کا روزہ رکھ رہا ہے، جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، اور وہ دن عین آ گیا اس وقت جبکہ رمضان المبارک کے مہینے میں کے آنے میں 1 دن یا 2 دن رہ گئے ہیں، تو وہ رکھ سکتا ہے، باقی نہ رکھیں۔ لہذا یہ جو استقبالی روزہ جس کو کہتے ہیں، یا سلامی روزہ، سلامی دینے کا روزہ کہ جی رمضان المبارک کو ہم سلامی دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو کمزور اور جسمانی طور پر لاغر مسلمان ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ایک ہدایت دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں اور دارمی میں سب میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب رمضان المبارک آدھا گزر جائے تو جو کمزور ہیں وہ اب روزے نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے مشکل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کتنی رعایت فرما رہے ہیں اور کتنا لحاظ فرما رہے ہیں اپنی امت کا، کہ کمزوروں کا بھی احساس ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ماہ شعبان کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ماہ میں 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات بڑی فضیلت کی رات ہے۔ اس رات کے متعدد نام کتابوں میں موجود ہیں۔ صاحب روح المعانی مفسر قرآن ہے معروف، انہوں نے 4 نام ذکر کیے: اللیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصق سواد کے ساتھ دستاویز والی رات، لیلۃ البراءہ جہنم سے برات حاصل ہونے والی رات۔ اب ذرا توجہ دیجئے، راتوں کے بارے میں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہر شب شب قدر است گر قدر بدانے، ہر رات تیرے لیے لیلۃ القدر ہے اگر تو اس کی قدر کو صحیح معنوں میں پہچان لے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پچھلی رات میں کہ الا من مسترزق فارزق لہ، الا من مبتلا فاعافی، الا من مبتلا فاعافی۔ ہر رات اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی کسی کرب میں مبتلا کہ اس کی مصیبت کو میں دور کروں، الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں رزق عطا کروں۔ ہر رات۔ وہ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا تھا کہ حضرت سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور ہماری دعائیں قبول ہو جایا کریں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو، پھر اس کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شب برات کے بارے میں ایک رائے تو اہل تشیع کی ہے، شیعہ حضرات کی ہے۔
ان کے عقیدے کے مطابق اس رات ان کے امام غائب، جس کو امام منتظر کہا جاتا ہے، اس کا ظہور ہوگا ان کے نظریے کے مطابق۔ اس لیے وہ اپنے امام کے استقبال کے لیے خوشیوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اسپیشل کھانے پکاتے ہیں، عبادت گاہوں میں اجتماعات کرتے ہیں، اور دریاؤں کے کنارے پر خصوصی مجالس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سنت نبویہ سے ان میں سے کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ ساری بدعات ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل سنت میں بھی اس رات میں کچھ ایسے کام اوروں کے دیکھا دیکھی رائج ہو گئے ہیں جو یقیناً سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ مثلا اس رات میں آتش بازی اور بچوں کا گلیوں میں پٹاخے چلانا یہ یقیناً غلط ہے، نامناسب ہے، اس لیے کہ یہ ہندوؤں کی شوراتری پر ماتما کی یاد میں آتش بازی کی نقل ہے۔ ما ثبت بالسنہ معروف کتاب ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ علی ابن ابراہیم نے فرمایا کہ چراغاں اور روشنی کرنے کی ابتدا، اس رات کو چراغاں اور روشنی کرنے کی ابتدا برامکہ سے ہوئی۔ برامکہ یہ لوگ آتش پرست تھے، جب مسلمان ہوئے تو اپنی رسمیں بھی ساتھ لے آئے اور ان رسموں کو اسلامائز کیا۔ یہ رسم انہوں نے مسلمانوں میں داخل کی ہے۔ اسی طرح حضرات یہ رات آہوزاری، خشوع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ عبادت بجا لانے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سورہ یاسین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کو 3 مرتبہ پڑھو، دعائیں مانگنے کی رات ہے جس کے لیے سکون کی ضرورت ہے، اور آتش بازی اور گلیوں میں پٹاخے چلانے سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس پر بھی توجہ دیجیے کہ یہ رات پروردگار کے ساتھ پروردگار کے جلوے، پروردگار کی طرف سے نصیب ہونے والے جلوے ان کے حاصل کرنے کی رات ہے، جلووں کی رات ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اسے حلوے کی رات بنا دیا۔ حلوہ سارا سال کھاتے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، مولوی صاحبان کا تو نام ہی بدنام ہے، حلوائی کی دکان پر سے ساری قوم حلوہ کھا جاتی ہے۔ البتہ اس رات یہ کہہ کر حلوہ کھانا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی چونکہ دانت شہید ہوئے تھے اور آپ نے حلوہ کھایا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ دندان مبارک غزوہ احد میں ایک رائے کے مطابق شہید ہوئے، اور غزوہ احد ماہ شوال سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ حلوہ خور کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ حضرت اویس قرنی کی سنت ہے، تو انہیں چاہیے کہ پہلے حضرت اویس قرنی کی طرح اپنے پورے دانت نکلوائیں، پھر بے شک حلوہ کھاتے رہیں۔ پہلے دانت بھی تو نکلوائے نا، حضور کی محبت میں انہوں نے تو دانت نکلوا دیے تھے۔ اسی طرح یہ رات خلوت کی رات ہے، اکیلے میں اللہ تعالی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے اللہ کو منانے کی رات، اپنے گناہ بخشوانے کی رات۔ ہم نے اس خلوت کی رات کو جلوت کی رات بنا دیا ہے اور مسجدوں میں اجتماعات کرنے لگے ہیں، مسجدوں میں اجتماعات کرنے لگے ہیں، جبکہ حضرت ابن نجیم
مصری حنفی، انہوں نے البحر الرائق میں یہ بات لکھی ہے کہ وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ان راتوں میں، یعنی شب معراج میں یا شب برات میں یا عیدین کی راتوں میں، راتوں کو جاگنے کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا مکروہ ہے۔ سنت نبوی اور سنت صحابہ سے ثابت نہیں ہے، سنت نبوی اور سنت صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے بھی نفلی نماز یا نماز تہجد یا قیام اللیل کے نوافل گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہت افضل ہے، بشرطے کہ گھر جائیں تو کہیں رہ ہی نہ جائیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، حضرت زید بن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نبی داؤد 1044 حدیث کا نمبر، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ، بندے کا اپنے گھر میں نفلی نماز پڑھنا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، سوائے فرض نماز کے کہ اس کے لیے بہر صورت مسجد میں آنا ہوگا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اس رات میں قبرستان میں ٹولیوں کی شکل میں جانا اور راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا اور اسے شب برات کا لازمی جزو سمجھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس رات کو صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانے کو اتنا خفیہ رکھا کہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا، اور اپنے ساتھ کسی صحابی کو نہیں لے کر گئے، اور بعد میں کسی صحابی نے اس عمل کو اس انداز سے کرنا، اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی قبرستان میں جاتے رہا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور لا فزوروها فانها تذکر موتاکم، قبرستان جاتے رہا کرو کیونکہ قبرستان میں جانا موت کی تذکیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں ساری قبریں سنگ مرمر کے ساتھ پختہ بنا دی گئی ہیں، وہاں موت نہیں یاد آتی۔ موت کی تذکیر کے لیے آپ کو ایسے قبرستان میں جانا ہوگا میانی صاحب جیسے، جہاں ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں، جہاں کہیں میت نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی عضو نظر آ رہا ہوتا۔ بہرحال شب برات کے بارے میں دوسرے طبقہ کے احباب نے سرے سے اس کی فضیلت کا انکار ہی کر دیا ہے۔ صرف یہ دو طبقات میں نے عرض کی ہے، جبکہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کے بارے میں احادیث ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، لیکن فن اسماء الرجال کے بعض ماہرین نے شب برات سے متعلق بعض روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں اعلیٰ درجے کے محقق علامہ نور الدین الہیثمی اور دیگر شخصیات شامل ہیں، لہذا سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ دیجیے۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں
اپنے گھر میں تنہائی میں نفلی اعمال جس قدر بجا لا سکیں لائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ساری رات جاگتے رہیں اور فجر کی نماز ہی رہ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں جو کلیکٹر تھے، انہیں دیکھا کہ فجر کی نماز میں نہیں آئے، نماز پڑھ کر ان کے گھر چلے گئے، دستک دی، والدہ باہر آئیں، بیٹا آپ کا مسجد میں نہیں آیا، عرض کیا ساری رات عبادت کرتا رہا، بس صبح کی نماز کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی، فرمایا ساری رات سویا رہتا، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا، یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ کیوں؟ صحیح مسلم میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، میں آپ سب کے لیے عرض کروں گا، اس کو پیش نظر رکھیں۔ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کو آدھی رات، اور جس نے فجر کی نماز بھی اس دن با جماعت پڑھی، اللہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ شب برات کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریاں بڑی مشہور تھی، ان کے ریوڑ بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے بالوں کے برابر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی رحمت ربانی کی بارش سے محروم رہتے ہیں۔ 14 افراد کا ذکر متعدد روایات میں آیا۔ سب سے پہلے لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ تعالیٰ اس رات مشرک کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرتے۔ شرک کرنے والا، شرک جرم عظیم ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک کریں گے سب ان کے اعمال مٹ جائیں گے۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو شرک کرے گا تیرے گناہ مٹ گئے، تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، جس کے سینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کے لیے کینہ ہے، دشمنی رکھنے والا ہے، اندر ہی اندر جل رہا ہے، کینے والا، اس کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں کرتے۔ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ، اور رشتوں کو بغیر کسی وجہ کے توڑنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، اور اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی بجائے لٹکانے والا، اس کے لیے بھی بخشش نہیں۔ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے نافرمان کے لیے بھی نہیں۔ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، مسلسل شراب پینے والے کے لیے بھی نہیں۔ وَلَا إِلَى قَاتِلِ نَفْسٍ، کسی انسان کو قتل کرنے والے کے لیے بھی نہیں۔ بدکار عورت ہو یا مرد، زناکار، اسی طرح ظالمانہ محصولات اور ٹیکسز لینے والے، رشوت لینے والے، اسی طرح جادوگر، اسی طرح کاہن، قسمت کا حال بتانے والے، ستاروں کے ذریعے سے میں لوگوں کے حال بتا دیتا ہوں، اور ستاروں کو ملانے والے اور فال نکالنے والے، ان کے اپنے ستارے گردش میں ہیں، لوگوں کے ستارے یہ کیا ملائیں گے۔ اس طرح ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتانے والے احوال، پامسٹ، اور ساز بجانے والے،
یہ سب لوگ جب تک توبہ نہیں کرتے تب تک اس رات بھی اس رحمت کی بارش سے محروم رہتے ہیں۔ ہاں توبہ تو سارے میل صاف کر دیتی ہے۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اسی طرح میری بات پر آپ کی توجہ ہے یا سو رہے ہیں؟ جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، ادھر ادھر دیکھ دیجیے، یہ تو نامناسب بات ہے۔ جہاں تک 15 شعبان کے دن کے روزے کی فضیلت کی بات ہے، اس بارے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ایام بیز کے 3 روزے رکھے جائیں۔ بیز سفیدی وہ 3 دن کہ جن میں چاند پورے عروج پر ہوتا ہے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، انہیں ایام بیز کہتے ہیں۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری 1979 اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے، فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ تو ساری زندگی روزے رکھ سکتا ہے اور ساری رات قیام کر سکتا ہے؟ وہ بھی بڑے محبت والے تھے اور انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انکا فعلت ذلک حجمت لہ العین ونہزت لہ النفس، اگر تو ایسا کرے تو آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اور بدن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت، یعنی کتنا لحاظ ہے اپنے امتیوں کا۔ دیکھو اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تو بڑا کمزور ہو جائے گا، آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے، بدن کمزور ہو جائے گا۔ لا صام من صام الدہر، جو ساری زندگی مسلسل روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ لہذا سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلہ، 3 دن کے روزے مہینے میں رکھ لیا کرنا، سارے مہینے کے روزے شمار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ ثلاثۃ ایام صوم ثلاثۃ ایام فی کل شہر من کل شہر، ایک تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، ہر مہینے میں۔ تو میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے یا ہمارے بھی تھے؟ چند لوگوں کی بات آواز آئی ہے، سب کے تھے۔ تو یہ وصیت تو ہمیں بھی ہے۔ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَىٰ، چاش کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنا یا اشراق کے 2 نفل پڑھنا۔ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں، کہیں رہ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس قدر اہتمام تھا ان ایام بیض کے روزے رکھنے کا کہ حضر میں تو رکھتے تھے ہی، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ذر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام
اگر تو مہینے میں 3 روزے رکھنا چاہے تو پھر فصم 13 و 14 و 15، تو پھر 13ویں کا روزہ رکھ، 14ویں کا روزہ رکھ اور 15ویں کا روزہ رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 نفلی روزے رکھ لیا کر۔ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، اس لیے کہ ہر ایک نیکی پر اللہ کے ہاں سے 10 کا اجر ملتا ہے، یوں ساری زندگی گویا تو روزے دار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے، الا اخبرکم، یہ بھی بہت غور طلب ارشاد ہے، الا اخبرکم بما یذہب وحر الصدر، لوگوں میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر سے وسوسہ، کینہ، بغض، عداوت اور شدید غصہ نکل جائے گا۔ اللہ، یہی تو خرابیاں ہیں، تمہارے سینے سے بغض، حسد، کینہ، شدید غصہ اور عداوت یہ نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ذرا غور کیجئے، صوم 3 ایام من کل شہر، اگر ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو گے تو اللہ اپنی مہربانی سے یہ ساری گندگیاں تمہارے سینے سے نکال دے گی۔ جو مومن ان 3 دنوں کے روزے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اس کے دل سے یہ گن، حسد کا، بغض کا، کینے کا، شدید غصے کا، بلا وجہ شدید غصہ، دین کا کوئی کام پامال ہو رہا ہو، سنت پامال ہو رہی ہو، وہاں تو غصہ ایمان کی علامت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ کی خاطر کسی کو دیتا ہے، جو اللہ کی خاطر کسی سے روکتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ ابغض، غصہ، اگر دینی بات، اگر باپ بیٹے پر غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس غصے پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دل کے خطرناک امراض، حسد، بغض، کینہ، غیظ و غضب اور چغلی اور غیبت سے اللہ اس کو بچا لیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں جو رمضان کے مہینے جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایام بیض کے روزے میں نے عرض کیا چاند کی تاریخ کے حساب سے ہر ماہ کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں میں رکھنے ہیں۔ صحیح ترمذی میں ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اذا صمت من الشہر 3 ایام فصم 13 و14 و 15، جب تو ہر مہینے کے روزے رکھنا چاہے تو پھر 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو رکھ۔ ہاں اگر کوئی 13ویں کو، 14ویں کو اور 15ویں کو روزے نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، وہ ٹریول کر رہا ہے، اس کے لیے روزے رکھنا مشکل ہے، تو وہ ہر مہینے کی کسی بھی تاریخ میں رکھ لے، کسی بھی 3 دنوں میں رکھ لے۔ صحیح مسلم 1160 نمبر حدیث، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خادمہ نے عرض کیا، معاذیہ عدویہ نے، کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام،
کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ قالت نعم، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں بالکل رکھا کرتے تھے۔ قالت لم یکن یبالی، وہ جو سائلہ ہے معاذہ، وہ کہتی ہیں قلت لہا، میں نے کہا فی ای ایام الشہر کان یصوم، کن دنوں میں رکھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، مہینے کے 3 دن روزے رکھ لیا کرو، اس کی پرواہ نہ کرو کہ تم 13ویں 14ویں 15ویں کو رکھو، اس لیے کہ کسی عذر کی وجہ سے اگر یہ دن گزر جائیں تو بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، یا اگر آنے والے وقت میں کہیں ٹریول کرنا ہے اور سفر کرنا ہے اور یقین ہے کہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جا سکے ہوں گے تو پہلے بھی رکھیں گے۔ آپ سب کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کہہ کے اللہ پر بات ڈال دی، پہلے کہو یقیناً پھر کہو انشاءاللہ۔ ہاں جی، سب انشاءاللہ العزیز وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہر مہینے کے 3 دن 13ویں 14ویں 15ویں کے نفلی روزے رکھیں گے، زور سے کہہ دیجئے۔ اور جو رکھیں گے اللہ ان کو ساری عمر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا